کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ وقت کی رفتار شاید ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہ ہو؟ کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جی ہاں، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے جو سائنس نے دی، جس میں البرٹ آئنسٹائن جو کہ جرمن سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے 1905 میں بتایا کہ اگر کوئی چیز سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتی ہے تو اس کی لینتھ کانٹریکٹ ہو جاتی ہے اور ٹائم ڈیلے ہو جاتا ہے۔ اسے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی روشنی کی رفتار سے چیز چلتی ہے تو اس کا وقت دھیمے گزرنے لگتا ہے، سلو ہو جاتا ہے، اور اس کی جو لینتھ یا فاصلے ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں۔ تو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ان تمام سوالوں کا جواب قرآن دیتا ہے؟ آج ہم جانیں گے اپنی اس ویڈیو میں۔ جی ہاں، قرآن ان تمام سوالوں کا جواب ہمیں 1400 سال پہلے دیتا ہے کہ کیسے یہ تمام پروسیس ممکن ہے کہ وقت بھی دھیمے ہو سکتا ہے اور فاصلے بھی سمٹ سکتے ہیں، اور سپیڈ آف لائٹ جو 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ٹریول کرتی ہے، اگر ہم زمین کے سرکمفرنس کو دیکھیں جو 40,075 کلومیٹر ہے، اور اگر اس کے درمیان ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک کسی چیز کو سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کروایا جائے تو 1 سیکنڈ میں 4 چکر لگا سکتی ہے۔ اور ان تمام پروسیس کا اس وقت قرآن میں ذکر کیا گیا جب انسانی عقل اس کو سمجھنے کے لیے عاجز تھی، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ سجدہ میں، یدبر الامر من السماء الی الارض، وہی تدبیر کرتا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر اس کی طرف ایسے دن میں لوٹائے جاتے ہیں، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اور وہ اس کی طرف ایسے دن میں لوٹائے جاتے ہیں جو تمہارے حساب کے مطابق 1000 سال ہیں۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ وہ دن جو اللہ کے نزدیک ایک ہے اور تمہارے نزدیک 50,000 سال ہیں۔ اس ایکسپلینیشن پہ آنے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنی ایسی آیات ہیں جو سائنس سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو یہ تقریباً 1000 ایسی آیات قرآن میں موجود ہیں جو سائنٹیفک فینامناز کو سپورٹ کرتی ہیں۔ جو سائنس آج ریسرچ کرتی ہے تو وہ کسی چیز کو کریٹ نہیں کرتی، بلکہ وہ تو ڈسکور کرتی ہے کہ کیا کیا چیز زمین و آسمان میں موجود ہیں، لیکن یہ تمام سٹیپس ہمیں کریٹر کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ یقیناً ان تمام پروسیس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کریٹر موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe، کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے صرف ایک ہی وضاحت ہے کہ اسے کوئی چلانے والا موجود ہے۔ پر اس میں کچھ اور بھی ہے جس پر شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو سکتا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں جو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، دوسرا سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا جو واقعہ ذکر کیا، یہ 2 ایسے واقعات ہیں جو آئنسٹائن کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم سورہ المعارج کی اس آیت کو دیکھیں کہ زمین و آسمان کے تمام کام اللہ تدبیر کرتا ہے اور فرشتے اس کی طرف ان کاموں کو لوٹاتے ہیں، اور وہ تمہاری مقدار کے مطابق 1000 سال ہے جو ان کا ایک دن ہے، یہ انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ واقعہ جس واقعے میں اللہ نے بیان کیا کہ جب وہ ایک بستی کے پاس سے گزرتے ہیں تو انہوں نے دیکھا اور حیران ہو کے تجسس سے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیسے اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے روز اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ موت طاری کر دی تاکہ اپنے بندے کو بتا سکے کہ وہ کیسے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اور پھر جب انہیں جگایا گیا تو ان سے سوال ہوا کہ آپ کتنے سال تک سوتے رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ شاید دن یا دن کا کچھ حصہ، اور وہ وقت تھا جب 100 سال گزر چکا تھا۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ کہنا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ، یہ ہمیں ایک سوچ میں ڈالتا ہے کہ یہ کس پروسیس کو سپورٹ کرتا ہے۔ پھر اصحاب کہف کا وہ واقعہ جب اللہ کے کچھ بندے اپنے جابر حکمران سے تنگ آ کر جو کفر کی دعوت دیتا تھا ایک غار میں پناہ لی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ نیند طاری کر دی اور وہ سوتے رہے۔ پھر جب اللہ کے حکم سے وہ جاگے تو ان میں سے ایک سوال کرنے والے نے دوسرے سے سوال کیا کہ تم کتنے عرصے تک سوتے رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر جب انہیں بھوک لگی اور وہ شہر میں نکلے اور اپنے دور کا سکہ لے کے گئے تو جب لوگوں نے دیکھا تو پہلے تو تجسس میں پڑ گئے اور کہنے لگے شاید یہ کوئی ٹائم ٹریولرز ہیں جو پچھلی دنیا سے ٹائم ٹریول کر کے آئے ہیں۔ پھر اس تجسس میں انہوں نے مزید تفتیش کی تو پتہ چلا کہ یہ وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک سلائے رکھا، اور پھر جب جاگے تو انہیں معلوم نہیں تھا
کہ وہ دن سوتے رہے یا دن کا کچھ حصہ۔ اب ان تمام واقعات کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور البرٹ آئنسٹائن جو جرمن سائنٹسٹ تھا، اس نے جو 1905 میں تھیوری پیش کی کہ اگر کوئی چیز سپیڈ آف لائٹ جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے اس سے ٹریول کرتی ہے تو اس کا ٹائم ڈیلے ہوتا ہے اور لینتھ کانٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کی ان آیات کو سمجھنے کے لیے سائنٹیفک پروفز اور تھیوریز کا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن کی آیات کو سپورٹ کرتی ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن اور انسانی دماغ کے مطابق عقل دیتی ہیں کہ یہ تمام پروسیس تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں 1400 سال پہلے ذکر کیے جو آج پروف ہو رہے ہیں۔ اور البرٹ آئنسٹائن نے بھی اس کے بارے میں کہا تھا کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ۔ جو انہوں نے کہا کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم، کہ ریلیجن ہمیں کسی بھی چیز کے مورل اور ایتھیکل یوز اور اس کی ویلیوز کے بارے میں بتاتا ہے کہ سائنس کے ڈیفرنٹ رولز کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے زندگی میں۔ اور پھر دوسرا کہ جب انہوں نے کہا کہ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ، کہ ریلیجن کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو سائنس کا سہارا لینا پڑے گا۔ اور آج یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ قرآنی آیات جن کو آج سے پہلے کوئی سمجھ نہ سکا وہ آج سمجھ میں آتی ہے جب ہم سائنس کے شواہد اور ان کی ڈسکوریز دیکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں تو قرآن ثابت کر رہا ہے۔ اور البرٹ آئنسٹائن کی یہ تھیوری جو اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی، اس کو ایک مثال دے کے سمجھتے ہیں کہ آپ فرض کر لیجئے آپ 2 دوست ہیں اور دونوں کی عمر 5 سے 10 سال کے درمیان ہے، اور آپ کا ایک دوست کسی اسپیس شپ میں جو کہ ٹریول کرتی ہے 99.1% اسپیڈ آف لائٹ کے، اب اس اسپیس شپ میں بیٹھ کے وہ کسی دوسرے پلانٹ پہ چلا جاتا ہے، اور دوسرا دوست جو زمین پہ رہتا ہے، اب جب کہ وہ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کر رہا ہے وہ اسپیس شپ میں 5 سال گزارتا ہے اور تمام چیزیں جو وہ 5 سال میں ایکسپیرینس کرتا ہے اس کے بعد وہ واپس زمین پہ لوٹتا ہے، اور وہ یہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ اس کا دوست بوڑھا ہو چکا ہے۔ یہ تمام پروسیس کیسے ممکن ہے کہ جب وہ زمین سے گیا تو وہ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کر رہا تھا اور اس کا دوست نارمل زندگی زمین پہ عام اوقات میں گزار رہا تھا، تو اسپیس شپ میں اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتا رہا اور دوسرا دوست نارمل ٹائم گزارتا رہا۔ اب سائنس کے اس فنامنا کے تحت اسپیڈ آف لائٹ، اس کی لینتھ کانٹریکٹ اور ٹائم ڈیلے ہو چکا، یعنی سمے ہلکا گزرنے لگا اور جو فاصلے ہیں وہ سمٹ گئے، اور اس کے 5 سال اور زمین پہ گزرے ہوئے شخص کے 30 سے 40 سالوں کے برابر تھا۔ یہ اتنا ڈفرنس کیوں پیدا ہوا اور یہ کیسے ممکن ہے، اور انسانی عقل اس کو پہلے تسلیم کیوں نہیں کرتی تھی، اور اب کیسے تسلیم کرنے کے لیے وہ اس طرف آ رہے ہیں؟ تو آئیے قرآن سے اس کی ایکسپلینیشن لیتے ہیں کہ سورہ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فرشتے اس کی طرف بڑھتے ہیں ایسے دن میں جو تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، پھر دوسری صورت میں فرمایا کہ فرشتے اس کی طرف بڑھتے ہیں جو تمہاری مقدار کے مطابق 50,000 سال کے برابر ہے، یعنی فرشتوں کا ایک دن تمہارے 50,000 سال کے بھی برابر ہو سکتا ہے اور تمہارے 1000 سال کے بھی برابر ہو سکتا ہے۔ تو ذرا دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے تخلیق کیا۔ فرشتے اللہ کے نور سے تخلیق کیے گئے، اور نور کہتے ہیں روشنی کو، اور جیسا کہ ہم نے جانا کہ لائٹ کی جو سپیڈ ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے۔ اب اللہ کی قدرت سے یا تو وہ اسپیڈ سے ٹریول کر رہے ہیں کہ ان کا جو ایک دن بنتا ہے وہ انسانی دن میں 50,000 سال کے برابر ہے یا 1000 سال کے برابر ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کی یہ تھیوری اس پروسیس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اور دوسرا جو اصحاب کہف اور حضرت عزیر علیہ السلام کا ہم نے واقعہ دیکھا کہ جس میں حضرت عزیر علیہ السلام نے 100 سال گزار دیے اور اصحاب کہف نے 309 سال گزار کے کہا کہ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ سوتے رہے، تو شاید وہ اسی پروسیس کے تحت تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے زمانوں کو سمیٹ دیا اور وقت کی رفتار دھیمے گزرتی رہی کہ جب وہ جاگے تو انہیں یہ محسوس نہ ہو سکا کہ وہ کتنے عرصے تک سوتے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور یاد رکھیے گا کہ قرآن کی ہر آیت میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ جیسے انسان کے لیے وقت ایک فکسڈ اینٹی ہے، یعنی ایبسولوٹ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ کوئی دوسرے پلانٹ پہ جو انسان رہ رہے ہیں ان کا ٹائم بھی آپ جیسا ہو، بلکہ ان کا ٹائم آپ سے تیز یا سلو گزر سکتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا کن کہنا کسی پروسیس کا محتاج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تمام دنیا کو اسباب کے تابع کیا، یعنی جب بیج بویا جاتا ہے تو اسی کے اوپر پورا پلانٹ اور پورا پودا نکلتا ہے۔ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر وہ چیزیں ظاہر کرے گا جسے تم نہیں جانتے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے انسانی ذہن میں کہ آج کون سی ایسی اگزامپل ملتی ہے جس پروسیس کو سپورٹ کرتی ہے، جس میں ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ٹائم ڈیلے ہو رہا ہے یا ٹائم تیز چل رہا ہے، اور دوسرا یہ فاصلے سمٹ رہے ہیں یا فاصلے اور زیادہ بڑھ رہے ہیں۔
यानी कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से अगर ट्रैवल करेगी तो फासले सुकड़ जाएंगे। तो आज जब हम जीपीएस सिस्टम की तरफ नज़र दौड़ाते हैं जो कि ज़मीन के गिर्द चक्कर काट रहा है, और दूसरा जब हम ये देखते हैं कि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर है और वीक ग्रेविटेशनल फोर्स में वो अर्थ के गिर्द चक्कर काट रहा है, तो आप ये सुन के हैरान होंगे कि रिसर्चेस कहती हैं कि 38 माइक्रो सेकेंड्स का डिफरेंस आता है जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कैलकुलेट करते हैं। और फिर आप एक और बात सुन के भी हैरान होंगे कि हमारा वक्त और जीपीएस सिस्टम को इस तरह से मेंटेन किया जाता है ताकि ये डिफरेंस को ख़त्म किया जा सके, और अगर ये डिफरेंस बरकरार रहता तो 10 किलोमीटर तक जीपीएस सिस्टम हमें गलत गाइड कर सकता था।